یہ 7ویں افراد شماری کا معاملہ یہ کچھ مشکل میں پڑ گیا ہے، اس لیے بھی کہ ملک میں ایک سیاسی تبدیلی آئی ہے اور جلد انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور انتخابات سے پہلے کیونکہ حلقہ بندیاں چاہیے ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ 7ویں مردم شماری یا افراد شماری یہ ہے تو بہت اہم، لیکن اگر اس کے اوپر بنیاد بنا کے باقی کام ہونا ہے تو پہلے اس بات کی تسلی کر لینا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم اس کے لیے ہر طرح سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ٹریننگ کے اعتبار سے اور باقی جو اعتماد سازی کے لیے مہم چاہیے ہوتی ہے، رائے عامہ بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ اس میں اپنے اعداد و شمار کوائف ان کو درست طور پہ اندراج کروائیں، تو وہ اس کا انتظام ہو گیا کہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہوگا حکومت کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، ماہرین کے لیے بھی، اور ہم اسی لیے یہ درخواست کر رہے تھے کہ اس کو اگست کی بجائے اگلے سال پہ التباء اس کا ہو جائے، کیونکہ تیاری اس کی بہت ضروری تھی۔ سارا عملہ ابھی تعیناتی اس کی نہیں ہوئی، کچھ ٹریننگ کا مرحلہ، اور پھر کیونکہ یہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا تو اس کے اوپر آپ کو ایک مشینری کے ذریعے سے ٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کے کام آ رہی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر جو حلقے بنائے گئے ہیں، اس کے سرکل اور بلاک بنائے گئے ہیں، اس پہ ہم پہلی مرتبہ گوگل میپ سے مدد لے رہے ہیں۔ وہ کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے کتنی نہیں ہے اس کو چیک کرنا ہے۔ پھر وہ ٹیکنالوجی اور لوگوں کا جو فیڈ بیک کا طریقہ ہے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کرنا ہے، اور جو کہ کام مئی میں ہونا تھا ابھی نہیں ہو سکا۔ حکومت نے یہ تو کیا ہے کہ اس کو اگست کی بجائے اس کو اکتوبر اور نومبر کا سوچ لیا کہ نومبر میں یہ کر لیا جائے۔ چلیں کچھ بہتر تیاری ہو سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس افراد شماری میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ آن بورڈ لیا جائے، جس کو جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ میں مثال کے طور پر اس کے اوپر جو کویسچنر بنا ہوا ہے اس میں چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ٹرانسجینڈر کو بڑی مشکل سے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، ان کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی، پرسن ود ڈسیبلٹی، اس کے بعد اس کے اوپر ہمارا جو سروے ہے یونیسیف کا اور عالمی اداروں کا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ڈسیبلٹی کی ریشو جو ہے وہ 15% ہے۔ اگر اتنی زیادہ ہے تو یقیناً ہمیں اس کی پالیسی بھی بنانی ہوگی، اسے صحیح کاؤنٹ بھی کرنا ہوگا۔ باوجود اس بات کے ان کا صحیح شمار پچھلی مرتبہ نہیں ہو سکا۔ خواجہ سرا جن لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کے لیے زبان ہی ابھی درست استعمال نہیں کی گئی، ان کے لیے لفظ مخنث استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ ہماری قانونی زبان، عدالتی دستاویزات میں خواجہ سرا کا لفظ آ گیا ہے، وہ قدرے بہتر ہے اس میں اور وہ اس کو بہتر ایکسپلین کرتا ہے۔ ہمارے ہاں زبانوں کے معاملے میں اب زیادہ فراخ دلی ہے، کوئی 15 زبانیں وہ کاؤنٹ کی جا رہی ہیں، حالانکہ 26 ہیں ہمارے ہاں، کہا جاتا ہے کہ مختلف زبانیں جو علاقائی ہیں بولی جاتی ہیں، سب کو کاؤنٹ کرنے میں حرج نہیں۔ جب یہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے شمار، تو اس میں تو کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ زیادہ صفحے لگ جائیں گے اور اس میں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ تمام مذاہب کے لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ تو ایسی مذہبی شناختیں جیسے کیلاش ہے، جوز کی ایک تعداد بتائی جاتی ہے، بلکہ ہمارا نادرا کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی 18 مختلف مذہبی شناختوں کے لوگ رہتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس طرح سے نادرا نے یوں سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کی مذہبی آزادی یا اظہار رائے کی آزادی کو ایک طرح سے تسلیم کیا ہے۔ تو ہمارا نظام جب یہ کرتا ہے کام تو اچھی بات ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اگر کوئی جین مت سے ہے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ اب تک اپنا اظہار نہیں کر پایا تھا تو اسے کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو ہماری یہ بھی ہے درخواست کہ اس میں مذہب
یا عقیدے کے معاملے پر آپ تھوڑا سا اس کو اوپن رکھیں، اور جب آپ اس کو کیلکولیٹ ٹیبولیٹ کر کے آگے دیتے ہیں تو وہ بجائے یہ کہ 3-4 مذاہب کے لوگوں کو ادرس میں شمار کر دیا جائے، کیونکہ وہ مائنورٹی ہیں، کیونکہ تعداد میں وہ کافی کم ہیں، وہ شاید درجنوں یا سینکڑوں ہیں، لیکن اگر درجنوں اور سینکڑوں کا بھی ہمیں پتہ ہوگا ایگزیکٹلی تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا حالت ہے ان کی، تعلیم یافتہ ہے نہیں ہے، ان کی ترقیاتی ضروریات کیا ہیں، تو پالیسیز بنانے والوں کو یہ ہیلپ مل سکے گی۔ تو یوں یہ کہنا چاہیے کہ ابھی وہ مرحلہ کیونکہ جاری ہے، اور ہم بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے، جو پروونشل سینسس کمشنر ہیں ان سے بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ بھی اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ہمیں اس بات کو شفاف بنانا چاہیے، اس سارے عمل کو، اور لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس کی ہر سطح پہ اس کے اشتہار بھی دیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی خاص طور پر جو اوپینین میکرز ہیں ملک میں، ان کو اعتماد میں لیا جائے، صحافیوں کو، سول سوسائٹی کو، جس سے کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ عمل بہتر ہوگا، درست اعداد و شمار کا اندراج اور اس کا حاصل کرنا وہ زیادہ ممکن ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ خاص طور پر کیونکہ گزشتہ سینسس یہاں پر متنازع رہے ہیں، اس کو قابل اعتماد بنانے میں مدد ملے گی۔